السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہیں۔ میں نے چارٹ آف کیا ہوا ہے، جس گیو می اے تھمز اپ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، سو دیٹ آئی نو دیٹ آئی کین ایکچولی اسٹارٹ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے۔ مجھے تھمز اپ دے دیجیے اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ چلیں، جزاک اللہ خیرن۔ چلیں، میں ابھی کے لیے چارٹ آف کر رہا ہوں، سو دیٹ آپ بعد میں انشاءاللہ تعالی جو بھی سوال کا سلسلہ ہوگا وہ آپ مجھ سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی دفعہ جو کور کیا تھا وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر جو حلیمہ سعدیہ ہیں ان تک کا سفر ہم نے دیکھا تھا، اور کس طرح سے جو عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو بدو عورتیں ہیں ان کے حوالے کرتے تھے، اس کی وجوہات ہم نے دیکھی تھی، اور ہم نے اس کی کم از کم 4 وجوہات لسٹ ڈاؤن کی تھی کہ کیا وجہ ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اپنی اولادوں کو دیتے تھے۔ پھر ہم نے اس واقعے کا ذکر کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا تھا اور اس میں سے وہ مادہ نکالا گیا تھا جس کی وجہ سے شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوور پاور نہیں ہو سکا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اس شیطان کو مسلمان کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا کہ وہ بھی ایمان لے آیا ہے اور صرف خیر کی دعوت دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فاسٹر فیملی کے بارے میں ذکر کیا تھا، کس طرح سے شیمہ بیٹل آف حنین کے بعد آئی تھیں اور کس طرح سے ان کو نشانی بتائی تھی، اور انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ اکرام اور عزت کے ساتھ پیش آئے تھے۔ اور ہم نے آمنہ کی وفات کے بارے میں دیکھا تھا، کس طرح سے ان کی وفات ہوئی اور کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اس قبر کے پاس جانے کی اجازت ملی، اور کس طرح سے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باقی چیزوں کی اجازت مانگی اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اس کے بعد کس طرح سے عبد المطلب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوا، کس طرح سے جو مختلف ایونٹس ریلیٹڈ ہیں، اور کس طرح سے ابو طالب کے جو کیئر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آج جو ہم انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے کہ کیا حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن ماں باپ کے بڑا کرنا، اور اس طرح سے ان کو بغیر ماں باپ کی سائے کے ایک عرب معاشرہ جس میں تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، جس میں کوئی صحیح طریقے سے گائیڈنس کا سلسلہ نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مشکلات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا، اور اس کے لیے علماء نے کئی ریزنز بیان کیے ہیں، کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ جیسے سب سے پہلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي کہ میں نے آپ کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اپنے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، اپنے لیے چوز کر لیا ہے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ میں آپ کو اپنی کیئر کے اندر، اپنی نگرانی کے اندر آپ کی تربیت کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت کی، خود خیال رکھا، خود کیئر رکھا، اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں کئی دفعہ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ہم اکیلا فیل کرتے ہیں، جہاں پہ ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ شاید کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی دیجیے، اپنے آپ کو یاد کرائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر اکیلا محسوس کروایا تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بے شک ایک یتیم کی زندگی ٹف ہوتی ہے، ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، پریشانیوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی کئی کوالٹی اور صلاحیت آتی ہیں جس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آئیں، جس کی ضرورت تھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ایک یتیم بچہ ہی بہتر طریقے سے نوٹ کر سکتا ہے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات سے گزارا،
اور جو آسائش ہے، آرام ہے، اس زندگی سے دور رکھا تاکہ وہ زیادہ مچور اور ذمہ داری کا احساس رکھنے والے بنے۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جو بالکل ہی پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے کہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، لیکن ان کے اندر کوئی ذمہ داری نہیں آتی۔ اسی لیے جو فرسٹ ورلڈ کنٹری کے بچے ہیں اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کے بچے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے۔ تھرڈ ورلڈ کی کنٹری کے بچوں کو بڑا پیمپر کیا جاتا ہے، فرسٹ ورلڈ کی کنٹری میں بچوں کو اپنی ذمہ داری کے حساب سے لے کے آف کورس وہاں پہ بھی اصل مسائل ہیں، یہاں پہ بھی کچھ پازیٹیو و نیگیٹیوز ہیں۔ جس ایگزامپل دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ جائیے اپنی ڈیلی ویجز ارن کیجئے، آپ جائیے کسی ریسٹورینٹ میں کام کیجئے، یہاں پہ آف کورس گاڑی صاف کرنے والا کوئی ہے، گھر صاف کرنے والا کوئی ہے، واش روم صاف کرنے والا کوئی ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں رہتے ہیں، تو پھر زندگی میں سب کام خود کرنا پڑتا ہے۔ تو اکثر بیشتر تو ہماری والدہ ہمیں اسپوائل کرتی ہیں، نہ استری کرنے دیتی ہیں، نہ کوئی کام کرنے دیتی ہیں، اور پھر جا کے پھر ہمیں جو ہے کسی بیگم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور بیگم کہتی ہیں کہ آپ کو تو کوئی کام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ واپس ریورٹ بیک کیا جاتا ہے امی کی طرف کہ انہوں نے عادت خراب کی ہے۔ تو خیر ہمارے پاس بڑے اسپوائلڈ طریقے سے پالا جاتا ہے، اور فار دیٹ ریزن a lot of مین، ناٹ دیٹ جنرلائزنگ، بٹ یہ کہ بہت سے ایسے معذرات ہوتے ہیں جن کو کام گھر کے کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ تو یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ سارے کام، بٹ یہ کہ جسٹ ٹو بی ایبل ٹو ہیلپ اراؤنڈ۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ مشکلات سے گزرنے کے ساتھ آپ کو غربت کی سمجھ میں آتی ہے، مشکلات کی سمجھ میں آتی ہے، تکلیفات کی سمجھ میں آتی ہے، اور آپ زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، زیادہ کمپیشنیٹ ہوتے ہیں، زیادہ رحم دل ہوتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو یتیم ہوتے ہیں اور جو ان مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ہمیشہ سے ایک آسائش کے عادی ہیں، آپ اگر ہمیشہ سے آپ نے ایک آسانی سے کوئی چیز حاصل کی ہے، تو آپ کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا مشکلات ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں کہ ایک والد تھا، اس کا بیٹا بہت ہی پیسے اڑاتا تھا، جاتا تھا، اس کو پیسے دیے جاتے تھے، وہ ہزاروں پیسے حرام سے خرچ کر دے، اس کو پیسے کی اہمیت نہیں رہی۔ تو ایک دن باپ نے اس کی اہمیت، پیسے کی اہمیت کو دلاتے ہوئے، ری انفورس کراتے ہوئے اس کو بولا یہ لو 1000 روپے اور جاؤ اس کو ادھر جو ہے کنویں میں پھینک دو۔ وہ گیا آرام سے، اس نے جا کے پھینک دیا، اور اس کے بعد اس کے والد نے اس کو باہر نکالا اور اس کو بولا کہ اب جو ہے تمہیں پیسے کی اہمیت نہیں ہے، اب تمہیں کم از کم محنت کر کے کچھ پیسہ کمانا ہے۔ وہ گیا، اس نے دیکھا کہیں نہیں ہے، اس نے کچھ پیسہ کمانے کی کوشش کی، اس کے والد نے اس کو کوئی اسکلس تو سکھائی نہیں تھی، لیکن یہ کہ بس جب سر پہ آتی ہے تو پھر بعد میں احساس آتا ہے کہ نہیں، کچھ ویلیو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ گیا اور اس نے ٹرین کے اسٹیشن پہ گیا، وہاں کی اس پہ گیا، تھوڑا سامان اٹھایا، کچھ پیسہ کمایا کہ نہیں میں اپنے والد کو جو ہے نا ثابت کر کے دکھاؤں گا میں خود کچھ ارن کر سکتا ہوں۔ گیا کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے لے کے آیا، والد کے ہاتھ میں دکھایا کہ میں نے یہ کمائے ہیں۔ والد نے بولا جاؤ جا کے اس کو کنویں میں پھینک دو، کنویں میں پھینک دو۔ جو دوست بولا میں کیسے پھینک دوں، اتنی مشکل سے کمایا ہے میں نے۔ تو والد نے بولا یہی بات کا فرق ہے کہ جب والد کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے آرام سے تو اس کو پھینکنا اور ضائع کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب خود اس چیز کو کمایا جاتا ہے، پھر خود اس مشکل سے گزرا جاتا ہے تو پھر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے جو مشکلات ہیں، تکلیفات ہیں، اس کی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گزرے تو ان کے دل میں جو یتیم تھی ان کے لیے ایک رحم پیدا ہوا، ان کے لیے کیئر، ان کے لیے اسپیشل جو فکر تھی وہ پیدا ہوئی۔ اور ہمارے پاس کافی احادیث ہیں جس میں یتیموں کی کفالت اور ان کا خیال رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کہ جو جنت میں جو یتیموں کا خیال رکھے گا وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح سے ہوں گے، بالکل قریب قریب ہوں گے، میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا درجہ اتنا بلند کرے گا یتیم کی کفالت کرنے پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی یتیم کو دیکھو تو اس کے ساتھ اچھے الفاظ سے بات کرو اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، میننگ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ محبت کا بھوکا ہے، محبت اس کو سوسائٹی اس کو اچھی طریقے سے نہیں ٹریٹ کرتی، اس کا خیال رکھنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسپانسر کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، کوشش کریں کچھ ایسی آرگنائزیشنز کو سپورٹ کریں۔ زیادہ ضروری نہیں ہے، مے بی ہمارے استطاعت کے مطابق 5-10 ہزار مہینے کے اگر ہم دے دیا کریں، یا سبھی کم جو بھی ہمارے استطاعت کے مطابق ہے، تو یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کو کا خیال رکھنا، اس کی ذمہ داری رکھنا، ہم اس سے کہیں زیادہ اپنے کھانے پینے کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو قرآن کئی جگہ یہ بات کو ذکر کرتا ہے کہ جنا کہ یتیم کی اہمیت اور یتیم کو خیال رکھنے کا کس طرح سے ایک ذمہ داری ہے۔ اور ان
ڈیفیکلٹ سچویشن سے گزرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک سافٹنس پیدا ہوئی، ایک نرمی پیدا ہوئی کمزور لوگوں کے لیے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے قبیلے کے ساتھ انہوں نے اپنا ٹائم گزارا، بنو سعد کے ساتھ وقت گزارا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو عربی زبان کی ایلوکوینس تھی وہ امپروو ہوئی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جو ہے ایک بہت سارے الفاظ، گہرے الفاظ تھوڑی سی باتوں میں کہنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گفٹ عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم قرآن بھی عطا کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر ایک پرسنالٹی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بات کرنے کے انداز میں ایک میسمرائزنگ ایک انداز ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں ان کے کلام کرنے میں، سمجھانے میں، پڑھانے میں، بات کرنے میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں اٹھے بیٹھے، ان کے بولنے کے انداز میں، ان کے طور طریقوں میں، یہ نکھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا۔ جس طرح سے واپس سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، سب سے پہلی وجہ یہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق جڑے۔ اسی لیے غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، غور و فکر کرتے، اور یہ نبوت سے پہلے کا عمل تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے جو مشکلات پیش آئیں ان کی زندگی میں، آگے جا کے ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنی، اور ان کے اندر ایک میچورٹی تھی، ایک سوچنے کا انداز تھا، یہ ایک فرق تھا۔ تیسرا یہ کہ اس مشکلات کے ذریعے ان کے اندر ایک نرمی پیدا ہوئی، یتیموں کے لیے ان کا خیال رکھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، اور یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود اس مشکلات سے گزرنے کے بعد لوگوں کو اس بات کی تاکید کرنا کہ یتیم کا خیال رکھو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یہ سب چیز کی تعلیمات ہمارے دین میں موجود ہیں۔ چوتھا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنو سعد قبیلے کے ساتھ وقت گزارا، اور اس وقت گزارنے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز میں اور بات کرنے کے طریقے میں ایک بہت ہی گہرائی اور ایک بہت ہی ایک ڈیپتھ آئی، جس کی بنا پر وہ جب سے بات کرتے تو لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک پرسنالٹی ہے۔ اچھا، ایک واقعہ ہے کیونکہ پچھلی دفعہ کچھ لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے واقعات بھی بتائیں جو اکثر کوٹ کیے جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آج ایک تفصیلی واقعہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شام کا ایک سفر تھا جو انہوں نے بچپنے میں کیا یہ واقعی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اچھا، یہ جو ایک سٹوری ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی ٹورڈ سیریا، شام کی طرف، اور یہ سنن ترمذی میں موجود ہے۔ اور ہمیں یہ بات سب سے پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ سیرہ کے اندر جو کتابیں جو روایات موجود ہوتی ہیں وہ اس صحت کے درجے پہ نہیں ہوتی، یا اس کو اس طرح سے اسٹرکٹلی چیک نہیں کیا جاتا جس طرح سے احادیث کی کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی ایسی روایات ہیں جو ابن اسحاق میں ملتی ہیں، ابن سعد میں ملتی ہیں، تو ان کے اسٹینڈرڈ آف اوتھینٹسٹی جو ہوتا ہے وہ ایک ڈگری کم ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ڈگری نہیں ہوتا جس طرح سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا ابن مالک، مسند احمد ابن حنبل، فقہ کی کتابوں میں یا تھیولوجی کی کتابوں میں، یہ ان سب جو عقائد کی کتابیں ہیں ان میں جو ہوتا ہے، تو کتاب جو سیرہ کی کتابیں ہیں ان میں ایک اوتھینٹسٹی کے لیول ایک ڈگری نیچے ہوتا ہے، اور اسی لیے کئی لوگ آج محنت بھی کر رہے ہیں کہ ان کی جو روایات ہیں ان کے پر کام کیا جائے، اور اس میں اسی لیے سیرت کی کتاب کے اندر کافی ایسے روایات موجود ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جن کو بہت کوٹ کیا جاتا ہے اور بہت مشہور ہو گئی ہیں اپنی ایک عجیب یونیک واقعے کی بنا پر، لیکن اگر ان کی تحقیق کی جائے اور ان کی تحقیق کی گئی ہے تو محدثین نے اس بات کے اوپر کلام کیا ہے کہ ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک سٹوری جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول 11-12 سال کی عمر کے تھے تو ابو طالب کے ساتھ وہ شام کی طرف گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر بھی ان کے ساتھ تھے، بلال بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پر وہ ایک مونسٹری، ایک ایسا عبادت گاہ سے گزرے جہاں پر اس کا جو ایک پریس تھا یا مونگ تھا یا پادری تھا، اس کا نام تھا بحیرہ، وہ وہاں پہ رہتا تھا، اور وہ آرام سے کسی سے ملنے کے لیے تیار بھی نہیں رہتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 11-12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ گئے تو بحیرہ جو تھا
وہ ڈھونڈتا ہوا باہر نکلا، اس نے ان کو گریٹ کیا، ان سے اچھی طریقے سے پیش آیا، ان کو گھر میں بلایا کھانے کے لیے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہو، تو اس نے بولا کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسا لڑکا ہے جو آگے جا کے نبی بنے گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو بادل ہیں وہ اس کو سایہ کرتے ہیں، جو درخت ہیں وہ اس کو سایہ کرتے ہیں، جو پتھر ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اسی لیے بحیرہ نے ابو طالب سے بولا کہ اس کا خاص خیال رکھیں، اور جب وہ کھا رہے تھے تو کچھ 7 رومن سولجرز تھے، وہ نظر آئے جو کہ ڈھونڈ رہے تھے ایک ایسے نبی کو جو آنے والا ہے، اس کو پکڑ لیں، اس کو قتل کر دیں، تو بحیرہ نے ان کو چھپا لیا اور امیڈیٹلی ان کو بولا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ تو کافی جو علماء ہیں انہوں نے اس کو اسٹوری کو فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کیا ہے، اور آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، اور اس کو فیس ویلیو پہ ایکسیپٹ کرنے والے امام ترمذی ہیں، ابن حجر ہیں، اور امام حاکم ہیں، لیکن بہت سے ایسے علماء ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر کچھ کچھ کرٹیسائز کیا ہے، اس کے اندر کچھ خامیاں نکالی ہیں، اس کے اوپر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ ان میں امام ذہبی ہیں، امام ابن کثیر ہیں، ابن سید الناس ہیں، تو انہوں نے بولا کہ اسٹوری میں کچھ مسائل ہیں۔ امام ذہبی بہت ہی بڑے محدث گزر چکے ہیں 7ویں سینچری کے، اور ان کا دماغ بہت کرٹیکل تھا کسی چیز کو چیک کرنے میں، اور وہ ہر چیز کو فیس ویلیو پہ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بولا کہ اس سٹوری میں کچھ مسئلہ ہے کہ کس طرح سے یہ سٹوری سچی ہو سکتی ہے بحیرہ کی، کہ ابو بکر اس زمانے میں ایک بچے تھے، اور وہ ایک کیراوین کے ساتھ ابو طالب کے ساتھ کیوں جائیں گے جب کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا، بلال رضی اللہ عنہ تو اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور ان کو جو ملاقات ہوئی تھی ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد ہوئی تھی، تو بلال یہاں پہ پکچر میں کیسے آ گئے؟ دوسرا یہ کہ اگر درخت سجدہ کر رہے ہیں تو بادل کا سایہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، اور ابو طالب کو بتایا گیا ہے کہ یہ آگے جا کے نبی بنیں گے، اور بحیرہ نے جس طرح سے بتایا، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو کیوں نہیں ایز این ایویڈنس بتائی آگے جا کے؟ اور قریش کے لیے کیوں اتنا مشکل رہا اگر سر پہ بادل تھا اور اس طرح کے نشانات تھے، تو اس طرح سے مشکل کیوں تھا قبول کرنے کے لیے؟ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیوں نہیں سمجھ میں آیا جب جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے؟ کیوں ورقہ بن نوفل کو ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش لگی؟ کیوں جبرائیل السلام آئے تو انہوں نے یہ بات نہیں بولی کہ 20-30 سال ہو گئے آپ آئے نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور وغیرہ وغیرہ؟ تو انہوں نے یہ سوالات ریز کیے ہیں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، وائی 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 والے سوالات انہوں نے کیے۔ کچھ علماء نے بولا ٹھیک ہے بلال رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کو نکال دیا جائے، لیکن باقی سٹوری میں کچھ سچائی ہے، تو اسی لیے کچھ محدثین نے بولا کہ اگر کچھ چیزیں اس میں سے انکریکٹ مل رہی ہیں تو باقی چیزوں کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ تو ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ سٹوری جو ہے اس کو کئی نان مسلم ہسٹورینز نے دلیل لیا ہے، اور انہوں نے بولا کہ ہاں یہ ایک مسنگ لنک ہے، کیونکہ آج تک جو ہسٹورینز ہیں جو نان مسلمز ہیں، وہ اس بات کی کڑی نہیں جوڑ پائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی میں تو بنی اسرائیل کے قصوں کا اور واقعوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا، یہود اور نصارہ کا کوئی ڈیٹیل ہی موجود نہیں تھی، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ملی کہ پچھلے جو انبیاء تھے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اس سوسائٹی میں تو کوئی لائبریری، کوئی بکس، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، تو اتنی ویریفائڈ انفارمیشن ہماری کتابوں کی ان کو کیسے ملی؟ تو انہوں نے بولا یہ بحیرہ تھا جس نے یہ انفارمیشن دی ہوگی، جبکہ یہ سینس نہیں بنتا، کیونکہ بحیرہ آدھے گھنٹے یا تھوڑے عرصے کی دیر میں کتنی انفارمیشن بتا دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسائکلوپیڈیا کی لیول کی جو ہے پوری انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخَطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ آپ کے پاس، آپ پہلے کوئی ناولز نہیں پڑھتے تھے، نہ آپ کے پاس کوئی کتابیں تھیں جو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کی تھیں کہ آپ یہ ساری چیزیں معلوم کر سکتے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی جو سٹوریز ہیں جو ہم آپ کو ریویل کرتے ہیں، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، کہ نہ آپ کی قوم کو علم تھا نہ آپ کو قوم علم تھا اس بارے میں۔ تو اگر ایون بحیرہ کی سٹوری کو اوتھینٹک مان لیا جائے، محدثین نے بولا، تو اس کے جو کلیمز ہیں پھر بھی اورینٹلسٹ کے بالکل ہی لوڈیکرس ہوتے ہیں، بالکل ہی نان سینسیکل ہوتے ہیں، بالکل سینس نہیں بنتا، کیونکہ 11 سال کا بچہ تھوڑی سی دیر میں کتنا انفارمیشن یاد کر لے گا؟
اور وہ 40 سال تک اس کو یاد رکھے گا؟ بالکل امپاسبل بات ہے. اسی لیے یہ چیز کو کوئی سینس نہیں بنتا، اور اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسی احادیث جو صحت میں اس درجے تک نہیں پہنچتی، ہم ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ایٹریبیوٹ نہ کریں. اکثر لوگوں کا جو تھا وہ نیت اچھی تھی ان احادیث کو لکھنے میں، انہوں نے بولا بے شک کمزور ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کر دیا جائے. جیسے کہ امام احمد نے ایک دفعہ ایک شخص کو پکڑ لیا، اس نے جو موضوع روایات قرآن کے متعلق لوگوں میں پھیلائیں. اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ تو اس نے بولا میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فقہ میں بزی ہیں، وہ ہسٹری میں بزی ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایسی احادیث بناؤں جو قرآن کی فضیلت کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرے، تاکہ کم از کم لوگ قرآن کی طرف تو آئیں. اب دیکھیں نیت تو درست ہے کہ لوگ نیت میں خیر ہے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو جھوٹی احادیث کے ذریعے لوگوں میں کیا جائے. ہمیں اس دین میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ایک پوری سٹڈی ہے سائنس آف حدیث اور علم الرجال کی، کہ جہاں پر اس چیز کو جانچا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں کہ واقعی یہ سٹوری جو نیریٹ کی جا رہی ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے یا نہیں ہے. اور اس طرح کی آپ کو سٹوری ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. آپ ایک جگہ تو آپ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کر رہا تھا، تو اگر آپ کے بھی سر پہ بادل ہوگا تو آپ کا بھی سایہ نہیں ہوگا. اور یہ سٹوری اور اس طرح کی کہاوت جو کہانیاں جو ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابن اسحاق اور قرآنی کتابوں میں نہیں ملتے. یہ بعد میں 100 سال کے بعد اس طرح کے قصے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسپیشل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہم جھوٹے واقعات اور غیر مستند جو واقعات ہیں ان کا سہارا نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا اسلام کمزور نہیں ہے، ہمارے نبی کی شخصیت ان چیز کی محتاج نہیں ہے. تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں لیتے ہیں جو چیز مستند ہے اور ثابت ہے. اسی لیے کچھ محدثین کے متعلق، اور اللہ اعلم بالصواب، کہ بحیرہ کی جو سٹوری ہے وہ موسٹ پروبیبلی اوتھینٹک نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ چیز پہلے پتا ہو، لیکن یہ صرف آپ کی نیوز کے بارے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے بولا تھا کہ بحیرہ کے جو ایسی روایات ہم کو بتا دیا جائے. اب آتے ہیں نیکسٹ فیز کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 14 سے 15 سال کے تھے، تو ہم نے کافی دفعہ یہ مینشن کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے تو کوئی زیادہ لوگ ڈاکیومنٹ کرنے والے نہیں تھے. زیادہ جو کہانیاں تھیں، زیادہ جو ایونٹس تھے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخصیت جو ہے آگے جا کے کیا بنے گی. اور لوگوں نے آج یہ چیز بنائی ہوئی کہ نہیں وہ تو پیدائشی پتہ تھا، سب یہ چیزیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتہ تھی، کچھ نشانیاں تھیں، اور اسی لیے ارلی لائف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈاکیومنٹڈ ہے. بہت کم واقعات ہیں جو ملتے ہیں. 9 سے 15 سال اسپیشلی جو ہیں اس میں ایک سٹوری ملے گی، 2 سٹوری ملے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اس واقعات کو وٹنس کرنے والا نہیں تھا، ریکارڈ کرنے والا نہیں تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول بنیں گے، کسی کو نہیں، کوئی لکھنے والا مکہ میں موجود بھی نہیں تھا. اور اسی لیے کوئی جو زندہ رہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، تو کئی لوگ تو زندہ ہی نہیں تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں ان کی زندگی کے واقعات دیکھے. اسی لیے بہت کم ہیں جنہوں نے اس چیز کو نریٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جاب کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو کام تھا، جاب سے مراد یہ کہ ان کا پہلا کام جو تھا کہ وہ ایک چرواہے تھے، ایک شیپرڈ تھے. تو اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا کہ اس نے شیپرڈ کا کام نہ کیا ہو. فقال اصحابہ وانت، اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی یا رسول اللہ؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراریط لاہل مکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں میں بھی، اور میں جو مکہ کے لوگ ہیں ان کے کچھ جو فلاک ہے ان کا خیال رکھتا تھا، ان کو لے کر چلاتا تھا، کچھ قراریط کے بدلے، کچھ پینیز ہیں ان کے بدلے میں کرتا تھا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ سے ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجن الکباس، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جا رہے تھے تو انہوں نے بولا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قال علیکم بالاسود منہ، کہ آپ کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جو عرق ایک خاص قسم کا درخت ہے اس کی ٹہنی جو ہے، جو گہرے رنگ کی ہے، ڈارک رنگ کی ہے، کالے رنگ کی ہے کے قریب ہے، اس کو جو ہے آپ اپنے فلاک کے لیے، اپنی جو بھیڑ بکریاں ان کے لیے لیجیے، بیکاز وحل کیا کہتے ہیں یہ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ، کہ یہ جو ہے بالکل ان کے لیے بہتر ہے۔ تو قالوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ بھی آپ بکریاں چرتے تھے، کہ آپ بھی شیپرڈ تھے، چرواہے تھے؟ تو انہوں نے بولا کہ هل من نبی الا وقد رعاها، کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے داؤد علیہ السلام ہو، کہ انہوں نے جو ہے اس کام کو نہ کیا ہو، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، داؤد علیہ السلام ہو گئے، سب جو تھے ایک شیپرڈ تھے، اور یہ جو داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تو اجید جو ویلی تھی اس کے اندر شیپرڈ کا رول کرتے تھے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسوں کے ساتھ ایک امیر گھرانے میں پیدا کر دیتے، ایک آسائش کی زندگی عطا کرتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایک کم پیسے، مشکلات اور ایک صبر والی جو کام ہے جو اس کے ساتھ کیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ جب آپ شیپرڈ ہوتے ہیں، آپ ایک چرواہا ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے اکیلے میں سوچنے کے لیے، اکیلے میں ٹائم گزارنے کے لیے، لوگوں سے دور رہ کے کچھ گہری باتیں اپنے اندر ایک گہرا پن پیدا کرنے کے لیے انسان خاموش ہوتا ہے، سوچتا ہے، ٹائم گزارتا ہے، زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ جتنا انسان آکوپائڈ ہوتا ہے دنیا کے کاموں میں، اتنا ہی کم اسپریچول ہوتا ہے۔ جتنا انسان کو وقت ملتا ہے سولیٹیوڈ میں غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ عادی ہوتا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جتنا لوگ دنیاوی کام میں جاب ہے، بزی ہیں، کمائن بس لگے ہوئے ہیں، بس دنیا کی باتیں ہیں، دنیا کی، اسی لیے ایسے لوگوں میں آج جو دھاریت ہے، جو ایتھیزم ہے، خدا کو نہ ماننے کا اسپیکٹ ہے، وہ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اسپریچولی ختم ہو گیا ہے۔ یہ چیز ہمارے معاشرے میں بھی آ رہی ہے کہ جتنا جتنا پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آنا برا نہیں ہے، بس وہ دل میں داخل ہو جانے کی مسائل کا ہے۔ جس طرح سے بھی میں نے ایک اسٹیٹس بھی ڈالا تھا کہ پانی کشتی میں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کشتی پانی کے اندر ہے، لیکن مسئلہ تب ہوگا جب پانی کشتی کے اندر آ جائے گا، تب جو ہے کشتی ڈوبنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے، آپ کو اچھا پہننے کا دیا ہے، تو یہ دنیا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب وہ آپ کے دل میں داخل ہو جائے، جب اس کی محبت آپ کے دل میں ہو جائے، جب اس کی چاہت کی چکر میں آپ اپنی آخرت کو جو ہے پرائیورٹی میں نیچا کر دیں، آپ جو ہے اس کے چکر میں دین پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فارمرز ہوتے ہیں وہ زیادہ غور فکر کرنے والے ہوتے ہیں، زیادہ جو بکریاں چرنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے ان کے اندر غور فکر کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیچر کے ساتھ ٹائم گزارنا زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ شیپ کا جو معاملہ ہے، جو بکریوں کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کی طرح ذرا سملر ہوتا ہے، یہ جلدی سے بھٹک جاتے ہیں، خیال رکھنا پڑتا ہے، ادھر نکل جائیں، کہیں سے نہ بھیڑی آ کے کھا لے۔ تو ہر جانور کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، جس طرح سے انسان کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، اور اس کو اسی لحاظ سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور جو چرواہا ہوتا ہے، جو شیپرڈ ہوتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے۔ کوئی شیپ جو ڈسٹربن ہوتا ہے نہیں کھاتے، ادھر بار بار جا رہے ہیں، پھر لے کے آنا پڑ رہا ہے۔ کچھ سافٹ ہوتے ہیں، کچھ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، کچھ اپنے پیک کے ساتھ چلتے ہیں، اکیلے چلنا پسند نہیں کرتے، کچھ اکیلے چلنا پسند کرتے ہیں، اپنا ٹائم اکیلا گزارنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح سے انسانوں کی بھی پرسنالٹی ہے۔ تو شیپرڈ کو پتا ہوتا ہے کہ کس طرح سے کس کو ڈیل کرنا ہے، اور یہ چیز کو سیکھنے کو ملتی ہے۔ تیسری وجہ، شیپرڈ بننے میں آپ کے اندر ایک سافٹنس آتی ہے، برداشت آتا ہے، کنٹرول آتا ہے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر، آپ کے اندر ایک بات کرنے کے انداز میں ایک نرمی آتی ہے، آپ بہادری سیکھتے ہیں۔ آپ اکیلے ٹائم گزارنے کے لیے، جب آپ کو بکریوں کی آواز ہے، آپ اکیلے باہر نکلنے کے لیے تو خیال کی ذمہ داری آتی ہے آپ کے اندر، آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کلکم راعٍ وکلکم مسئولا عن رعیتہ، کہ تم سب ایک شیپرڈ ہو اور تم سب اپنے چرواہے کے ذمہ دار ہو، کیونکہ تمہیں یہ بات دی گئی ہے کہ تمہارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اسی لیے آپ کے اندر یہ نرمی آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے بتایا کہ والفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، کہ جو
بخاری کی روایت ہے کہ فخر، تکبر اور گھمنڈ جو ہے، ایروگنس، کن میں آتا ہے؟ یہ جو اونٹ والے ہیں اور جو گھوڑے والے ہیں، جانور کی وجہ سے ان کے اندر بیکاز ایک کلاس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے. والفدادین اہل الوبر، اور جو کیا کہتے ہیں والسکینۃ فی اہل الغنم، اور جو کیا کہتے ہیں ایروگنس ہے ان کے اندر، جو یہ بیسکلی باقی جانور ہوتے ہیں ان کے اندر آتا جو، لیکن جو سکینت ہے اور جو ہمبلنس ہے، ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے، وہ غنم رکھنے والوں کے پاس ہے، جو یہ بھیڑ بکریاں رکھنے والے ہیں. تو یہ بہت فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیے اونٹ والوں کی آج کس طرح سے ایک ایروگنس والی کچھ حالات ہے. یس دے آر گوئنگ ٹو بی سم ویری ڈفرنٹ، ضروری نہیں ہے کہ اونٹ رکھنے والا زہری، لیکن آ جاتا ہے اونٹ رکھنے والوں کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اونٹنی آئی اور اس نے آوازیں نکالی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کام کیا، اس کو دیکھا، اسے پوچھا اس کا مالک کدھر ہے. آواز لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مالک کدھر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ مالک کے آنے کے بعد بتایا، تو مالک آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ جانور ہے اس نے تمہارے بارے میں شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو، اس کو کھانا کم دیتے ہو، اس کو مارتے ہو. خدا کا خوف کرو، اتق اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو ان جانوروں کے متعلق، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت کے طور پہ دیا ہے. اور یہ روایت ابو داؤد میں ہے. اور اسی لیے چوتھی ریزن جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا کہ مجھے خود کمانا ہے، زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی ضروریات کو خود پورا کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جائیں، ویلفیئر والے بن جائیں. اور یہ چیز ہمیں بھی ملتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کھڑے ہونا سیکھیں. اپنی زندگی میں ضروری نہیں کہ آپ کو آسائشوں کے لیے ہی حاصل کرنا ہے، بٹ اپنی عزت کی کمائیں تاکہ آپ کے لیے سوسائٹی میں کسی کے اوپر آپ بوجھ نہ بنے. پانچویں وجہ یہ ہے کہ ایک سمپل لائف سٹائل سے گزارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے اوپر اپنا اکتفا کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے ماؤنٹ احد کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں غرباء میں سے ہوں، میں غریب لوگوں میں سے شامل ہوں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چوائس تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی صحابہ مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو یہ چیز ناپسند ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کیا کہ میں غربا میں رہنا چاہتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مال دے تو میں اس کو ایک دو دن نہ لگاؤں کہ میں اس کو بس غریبوں میں خرچ کر دوں. اور ادھر بتاتے ہیں، ادھر دکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ خود کے اپنے پیسے کمانے میں کوئی شرم نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد کی روایت ہے، نہیں یہ شاید بخاری یا مسلم کی روایت ہے، اللہ عالم، ہمیں یاد نہیں آ رہا، شاید میں غلطی کر رہا ہوں. ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یده، کہ کوئی بہتر مال نہیں ہے جو انسان کماتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی اپنی کمائی کماتا ہے. وَإِنَّ نبی اللہ داؤد، اور نبی جو داؤد ہیں، داؤد علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، كان يأكل من عمل يده، کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، مطلب خود اپنی پیسے کماتے تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو امبیرس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو محنت کی کمائی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو شر سے بخشا ہے کہ آپ اپنے محنت کی کمائی کر رہے ہیں. آپ کو سوسائٹی میں لوگوں کی وہ دکان چلاتے ہیں، اچھا بھائی یہ والا ویٹر کا کام کرتے ہیں، میکینک ہیں، اچھا جی فلاں کی مرغی کی دکان ہے. یہ سب چیز شرم کی بات نہیں ہے، آپ اپنی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں، کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شخصیت میں فرق آتا ہے کہ انسان بالکل ہی آسائش والی زندگی میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. یہاں تک کہ آپ دیکھیے جو نام بول رہا ہوں میں، بیسک سا نام ہے میرے دماغ میں نہیں آ رہا. ون آف دا موسٹ wealthiest person in the world, he said کہ انہوں نے یہ بات بولی کہ میں اپنے بچوں کو زیادہ اپنی جائیداد ٹرانسفر نہیں کروں گا، تھوڑے سے پیسے دے دوں گا اور باقی ان کو کیا کہتے ہیں چیریٹی میں یا کسی کاز میں لگا دوں گا، کیونکہ ان کو میں چاہتا ہوں کہ ان کی تباہی کا ذریعہ نہ بنے، وہ اپنے پیسے اپنی محنت سے کمائیں اور اس کی اہمیت سمجھیں، ورنہ ان کے اوپر ایک فل سٹاپ آ جائے گا، ان کی شخصیت کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی محنت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اسی لیے جو لوگ نیچے سے اوپر آتے ہیں ان کے اندر دیکھیے ایک الگ ہی شخصیت ہوتی ہے. اسٹیو جابز ہیں، اسی طرح سے آپ کے پاس بل گیٹس ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے نیچے سے آئے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے کمایا ہے، اور انہوں نے اسی چیز کو ایک الگ ہی انداز میں اس کا خیال رکھا ہے. اور اسی لیے جو سورۃ ضحیٰ ہے
اللہ सुब्हानहू तआला ने यही बात की याद दहानी दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह दुहा में, मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको अब छोड़ दिया है, ना अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको नापसंद करते हैं। क्योंकि इस गलत फहमी ना रहे, अगर आपको वही के अंदर गैप आया है तो ये सिर्फ आपकी अपनी बेहतरी के लिए है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, दुनिया में आपके लिए जो मजाक उड़ा रहे हैं लोग, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में आपके लिए कहीं बेहतर रखा हुआ है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, जल्द अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको वो देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिदका यतीमन फआवा, कि आप यतीम थे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपका ख्याल नहीं रखा। कि ववजदका दल्लन फहदा, कि आपको रास्ता नहीं पता था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है, किस तरह से इबादत करूं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको हिदायत दी। ववजदका आइलन फअगना, और आपके पास माल नहीं था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको गनी किया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो इस नतीजे में आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और यतीम को जो है उसका ख्याल रखें। व अम्मा साइल फला तनहर, और जो सवाल करने वाला है, मांगने वाला है, इसको मना ना करें, इसको वापस ना लौटाएं। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नेमतें हैं इसका जिक्र कीजिए, इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो नेमत है इसको जो है इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कीजिए। तो ये आज का हमारा लेसन है। मुझे किसी मीटिंग में जाना भी है, तो आज की हम क्लास के लिए इतना कर लेते हैं। और मैं चैट का ऑप्शन खोल देता हूँ ताकि अगर आप लोग सोए नहीं हैं अभी तक बोर होके, तो कुछ सवालात अगर आपने पूछने हैं तो आप पूछ लीजिए इंशाल्लाह। अगर वो एकदम से सारे आने शुरू करते हैं कि मुझे पकड़ने में ज़रा मुश्किल हो जाती है, वो मेरा हाल ऐसे ही होता है। हसन हदीस ज़ईफ़ होती है लेकिन बाकी शवाहिद की बिना पर उसको तक़वियत मिल जाती है, तो वो हसन हदीस कहा जाता है। उसको हसन क्यों कहा जाता है, सही क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि उसको पता रहे कि ताकि जो भी है कि इसको इस बिना पर हसन कहा गया है वो सही के दर्जे पे नहीं आएगा। वॉरेन बफेट, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में पिछली दफ़ा मैंने कर दिया। दुरूद खाने करवाना, दुरूद खाने के, अगर दुरूद का कोई ऐसा कोई ख़ास एहतमाम है तो वो एक इज्तमाइयत में अगर वो है तो बिदअत है। आई थिंक बिल गेट्स का ही कोट था, वॉरेन बफे का नहीं था, अल्लाह आलम। लेकिन वॉरेन बफे ने भी ये बात समझ की है, बिकॉज बिल गेट्स काफ़ी एज अ रोल मॉडल और एक एज अ मेंटर के तौर पे लेता है वॉरेन बफे को। सही हदीस और हदीस में क्या फ़र्क है ये तो आपको हदीस के टॉपिक में पढ़ाएंगे, लेकिन सही अहादीस की 5 शराइत होती हैं। एक ये कि उसकी जो सनद है वो मुत्तसिल हो, और उसके जो रावी हैं उनमें ज़ब्त हो, ज़ब्त सदर, ज़ब्त किताबा हो, उसके अंदर जो कहते हैं हर रावी हो जो है वो आदिल हो, और इसी तरह से रिवायत शाज़ ना हो, उसमें कोई हिडन डिफेक्ट ना हो, इल्लत ना हो, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और हसन हदीस वो होती है जो ज़ईफ़ होती है, लेकिन अगर उसको शवाहिद मिलते हैं, मिसाल के तौर पे कमज़ोरी की वजह से, तो उसको बाकी जो सनद से, असनाद से अगर उसको शवाहिद मिलते हैं तो वो हसन के दर्जे पे पहुंच जाती है। अब इसमें भी हसन दर्जे में हसन लिगैर ही, हसन लिज़ात ही की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं दूसरे टीचर का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। ये इंशाअल्लाह ताला आपको उसूल हदीस में पढ़ा दिया जाएगा। क्या या रसूल अल्लाह बोल सकते हैं? या रसूल अल्लाह अगर आप इस अकीदे से बोल रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और जवाब देंगे, तो फिर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप ऐसी दुआ की नीयत से नहीं पढ़ रहे और अरबी की ऐसी ज़बान के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो फिर लेकिन ये मत समझिए, इसको इसलिए मना किया जाता है क्योंकि अक्सर लोग जो हैं अपना क्या कहते हैं, इसको लेते हैं कि अरबी ज़बान के हिसाब से कि मुनादी के हिसाब से करते हैं कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। ऊपर सवालात भी मैं ले लूँ कौन से। सुन्नी स्कूल में जब दुआ करवाते हैं मजबूरी में साथ बैठना भी शिरक है? सुन्नी स्कूल में जब दुआ कराते हैं साथ में बैठना शिरक है? नहीं, सवाल नहीं समझा। दुआ में शिरक का एलिमेंट, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है, किसी और को पुकारा जा रहा है। राइना के मायने, अब ये तफसीर के मामलात आप लोग पूछ रहे हैं। एक तो राई है और एक राइना। एक है कि राइना, एक हमारी तरफ देखिए जिसमें आइन है, और एक में है कि हमजा। एक है हमारी तरफ देखो, और एक है जो है राइना के, और एक है राइना, और एक है कि चरवाहे। तो वो ज़रा जो यहूद आते थे वो उनजुरना की बजाय वो इस तरह से करते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका दरवाज़ा बंद करके उनजुरना, एक रिस्पेक्ट का एहतमाल है, लेकिन मैं तफसीर की एलिमेंट नहीं पढ़ा रहा।
शाहिदा अभी हमारी भी लाइव चली गई थी, अब रिकॉर्डिंग देख लें यूट्यूब पे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे अपलोड होता है ये? मुझे नहीं पता। सर आजकल गरीबों ने भी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है, झूठ बोलते हैं पैसों के लिए। आप देखिए जो ये सड़क पे मांगने वाले हैं, इनको ना दिया करें क्योंकि ये तो एक माफिया है। शेख पल स्पीक स्लोली। अच्छा, शेख स्पीक प्लीज़ स्पीक स्लोली। ये देखिए मैंने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ी है, लेकिन मेरी ज़रा थोड़ा भी आदत है, वैसे मैं नॉर्मली ऐसी तरह से बात करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो ये काफ़ी चीज़ें दिमाग चल रहा होता है तो लेके आनी पड़ती है, तो फिर वो एक के बाद एक के बाद। बुहैरा का वाक़या में इमाम का नाम बता दें, इमाम ज़हाबी, जिन्होंने इख्तलाफ किया, इमाम ज़हाबी। सर आजकल छोड़िए, तो हो गया। आई हैव हर्ड फ्रॉम एन इस्लामिक हिस्ट्री टीचर बुहैरा राहिब वाला किस्से के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे एविडेंस नहीं, इज दैट राइट? अभी मैंने जिनमें जिक्र ये किया था सिस्टर दुर नयाब के, उसमें जो सनद के हिसाब से ये एतराज़ किया है कुछ लोगों ने, मुहद्दिसीन ने, और उसके ऊपर कुछ और एतराज़ात भी किए हैं। हो सकता है बुहैरा कोई इंडिविजुअल हो, लेकिन ये वाक़या के बारे में जो है मुस्तनद एलिमेंट कि क्लाउड्स की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई बादल नहीं था। जज़ाकल्लाहु खैरन। आप कौन सा वाला राइना, मतलब एक है राई और जो चरवाहे के बारे में कहते हैं, और एक है राइना कि एक हमारी तरफ देखिए, और एक है उनजुरना कि हमारी तरफ नजर कम कीजिए। अच्छा, हसन हदीस को कोट कर सकते हैं, इस पर ये उसूल हदीस में पढ़ा जाएगा। हम्म, अच्छा, उस पर अपलोड होता है यूट्यूब चैनल विदाउट बुरूज परमिशन? मुझे लिंक भेज दीजिएगा अगर आप मेरे लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो। मुझे तो कॉपीज़ नहीं मिलती, तो मैं वहाँ से उठा सकता हूँ। सर लास्ट क्लास में बता रहे थे कि प्रोफेसर वसल्लम एक कब्र पर गए और बहुत रोए, अपनी वालदा की कब्र पे। ऑथेंटिक नरेशन है। टेलीग्राम पर चैनल है और रिकॉर्डिंग्स हैं फॉर रिवीजन। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू आर गिविंग, जज़ाकल्लाहु खैरन। बोरा मुस्लिम कौन है? आप सब क्या आयत के बाकी मशाइख को पता चलेगा तो वो बोलेंगे वजी भाई आपने हमारे सब्जेक्ट भी पढ़ाना शुरू कर दिया। ये अकायद में आपको बता दिया जाएगा बोहरा मुस्लिम कौन है, कहाँ से इख्तलाफ हुआ, बोहरा और ये आखानियों के अंदर क्या इख्तलाफात थे। चलिए मैं इंशाअल्लाह ताला स्लोली करने की बात करूँगा। यूट्यूब चैनल विदाउट बुरूज परमिशन, अच्छा क्या मोहम्मद की, अच्छा ये तो हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन सर, योर एक्सप्लेनेशन वाज टू गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह ताला की तरफ से। आई नो हमेशा कोई ना कोई खामी होती है किसी न किसी के हिसाब से, थोड़ा एडजस्टेबल होता है। कैन आई राइट योर पेपर इन इंग्लिश? मोर देन वेलकम, आप प्लीज़ लिखिए। मैं बार बार अगर डिक्टेट कराने वाले मामले में करूंगा ना तो उसका एसेंस और मोमेंटम वो हो जाता है, बिकॉज आप बाकी सब्जेक्ट्स में बार बार रिपीट करने डिक्टेशन और उसमें होगा, लेकिन ये हम किससे कहानी, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि मैं भी मोमेंटम बताते हुए खुद भी फील करूं, आपको दिल से पढ़ाऊं। तो जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर आयशा किरण। उम्मे मुजम्मिल उस्ताद, कैन वी देन से दैट द क्लाउड्स डिड नॉट फॉलो? नहीं, ये दलील नहीं मिलती। सर योर लेक्चर कवर्स एवरी शो, जज़ाकल्लाह खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। It's my default to write the, कोई मसला नहीं है सिस्टर, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। मैं भी तालिब इल्म ही हूँ, और सीख रहा हूँ, और मैं अपने पढ़ाने वालों से भी सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं, कोई वो नहीं है। सीखने की ज़रूरत है हमारी अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए हुए हैं हम लोग, तो फिर भी हमारे अंदर एक चीज़ कुछ रहती है। सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। क्या मोहम्मद किस भी अपॉन, ये तो जवाब दे चुका हूँ। सर ऑथेंटिक सीरा बुक कौन सी है? आपको सील नेक्टर के बारे में कह दिया है, कुछ ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आप रिलायबली उसको पढ़ सकते हैं। सर विल यू बी करेक्टिंग आवर पेपर्स? जी, पेपर्स चेक करना मुझे बहुत नफरत है, और कई ज़्यादा पेपर्स होते हैं, और कई सारी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ होगा। तो ऊंच नीच हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से ज़्यादा मार्क्स चले जाएं, लेकिन कम अज़ कम
غلطیاں مطلب بہت ڈیٹیل میں. کین وی ہیو دا لنک فار یوٹیوب چینل ٹیلی گرام؟ میرے پاس نہیں ہے. اگر اچھا چلیے ہم آخری کمنٹ لیں. فاطمہ نسرین سسٹر آپ برا نہ مانے ریکارڈنگ سنیں نوٹس لکھنے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو ٹھیک ہے یہ لنک بھیجی کسی نے یوٹیوب کی, میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ بعد میں. اور کچھ ایگزامس کس طرح کنڈکٹ ہوں گے؟ آئی تھنک ایم سی کیوز لیے جائیں گے آپ کے, جتنا مجھے پتا ہے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے. میرا جو ہے سیرہ کا سبجیکٹ از ناٹ بیسکلی رٹا کے اوپر ہوتا ہے, بٹ یہ کہ تھوڑا سا اس کی ایک اصل جو اسپریچل ایسنس ہے وہ آپ کو. اف دیر از نو سند سسٹم ان ہسٹری روایہ, ہاؤ یو نو دیٹ اٹ از اوتھینٹک؟ سند سسٹم ہسٹری میں نہیں ہے, وہ ہمیں ہسٹری کے تاریخ کے معاملے میں بھی سند کی چیزوں سے ملتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے, کون سی تاریخ کے معاملے میں آیا ہے. لیکن ہم جب احکامات کے لیے اٹھاتے ہیں کوئی چیز تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم قرآن و سنت سے اٹھاتے ہیں, صحابہ کے اقوال سے اٹھاتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ہمیں روایات اور تاریخ کے معاملے میں ملی ہیں. کچھ بہت سے جو تاریخ کی چیزیں ہیں اس کو سند سے بھی ملا ہے, کچھ سند سے نہیں ملا. کچھ چیزوں کو جو سند سے نہیں ملی ان کو مینشن کر دیتے ہیں کہ سند سے نہیں ملی. اچھا حضرت کا میننگ نہیں حضرت کا میننگ حاضر حضرت میں استعمال ہوتا ہے, لیکن وہ ڈریس ہوتا ہے کہ سر حضرت آئی ایم انیبل ٹو رائٹ ویری فاسٹ. اب میں وہ ڈکٹیٹ کروں گا نا تو مزید سلا دوں گا میں آپ لوگوں کو. چلیں یہاں پہ ختم کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری ایک میٹنگ بھی ہے تو مجھے اس کے لیے نکلنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ منڈے کو. جزاکم اللہ خیرن. دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرتے رہیے انشاءاللہ تعالیٰ. سسٹر نوشین اسلم کہہ رہی ہیں سوری پلیز رپلائی می سم ڈے. میں آپ کو رپلائی کر دوں گا, لیکن آپ نے کچھ پوچھا ہے کیا؟ سر رحیق المختوم کا بتا دیں پلیز, کوئی اور بک بھی ریفر کر دیں, ورڈز بہت مشکل ہیں. اردو میں دیکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے اس کو اردو میں دیکھ لیجیے. ورنہ سیرہ کی کتاب جو ہیں کافی ساری, لیکن میں ان کے بارے میں کچھ اوتھینٹسٹی کے بارے میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خاص خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ منڈے کو ملاقات کریں گے آن لائن ہی. Till then السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.